نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 18 رمضان 18 پارہ۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے، یعنی دنیا میں اللہ کی رضا میں جیے اور آخرت میں اللہ کی جنت میں جیے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کی سعادت اور کامرانی مل جائے تو بہت خوب، لیکن اگر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف بھی ہے اور اگر اس تکلیف کے بدلے میں آخرت کی راحت ہے تو ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے لیے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور ہم سب کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز وقت پر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ویلے کی نماز اور ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، یعنی اول وقت نماز ادا کرے گا تو نماز میں خشوع بھی آئے گا، اطمینان بھی ہوگا اور اس کو انجوائے بھی کرے گا، لیکن اگر دیر سے پڑھے گا تو جلدی پڑھے گا، اور جلدی کی نماز میں یعنی سپیڈ سے پڑھے گا نا، اگر دیر سے پڑھے گا تو سپیڈ سے پڑھے گا کہ دیر ہو رہی ہے، اور جلدی کی نماز میں مقاصد پورے نہیں ہوتے جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھیے، جو خیر اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے وہ ایک قسم کی سزا ہے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے۔ وہ نعمت جو اللہ سے دور کر دے، جس طرح اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہقوا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وإقام الصلاة ومن يفعل ذلك وأولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اور نماز قائم کرنے سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب ہم سب کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جب میں وہ کرنے لگتی ہوں تو اللہ کو بھول جاتی ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہوں۔ وہ کام میرے لیے کچھ اچھا کام نہیں ہے، بابرکت کام نہیں ہے، اور اس کام سے کیا ہی خیر نکلے گی۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، کوئی پریشانی یا آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مدد مانگنے میں کثرت اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ جب رب بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اس نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی ہمیں اس سے نکالے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم سب میں سے اگر کوئی شخص کچھ پرواہ کرتا ہے تو ہم بھی جواباً، ہمارے ساتھ اگر ہم میں سے اگر کوئی شخص ہمارے لیے برا کرتا ہے تو ہم بھی جواباً اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
کہ ہم لوگ جیسے ہم دوسرے لوگوں جیسے نہ بنیں بلکہ ان سے بہتر ہوں۔ اور بہتر انسان کس چیز کی بدولت ہو سکتا ہے؟ اخلاق کی بدولت، اپنے کردار کی بدولت ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاق اور کردار ہی اچھا اور بہتر نہیں تو اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو۔ کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، تمہارا نقصان کیا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچا رکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آفات مصیبت سے بچایا جائے، تو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے، اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے لیے دوست بن جائیں گے۔ ہر انسان موت کے وقت ریگریٹ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ پیپر کر رہے ہوں اور آپ کو آخری سوال آتا ہے لیکن وقت ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت اریٹیشن، سخت ریگریٹ۔ ہمیں اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ ہم کتنا بعد میں کر لیں گے، اور ہم یہ لفظ کتنا استعمال کرتے ہیں، بعد میں ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بھی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرتے، تکلیف نہیں اٹھاتے اور کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی خواہشات، تمنائیں، پروجیکٹس، نیکی کے ارادے باوجود وسائل ہونے کے ہم کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں پاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر موت کے وقت انسان کو سخت ندامت ہوگی، سخت شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی۔ پھر وہ چاہے گا کہ کاش وہ واپس جائے اس گھر میں، اس ماحول میں اور اس زندگی میں جہاں وہ جدھر جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر جائے، تاکہ وہ پروجیکٹ مکمل کر کے آئے۔ مگر اس کے لیے اس وقت افسوس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آخرت میں ریگریٹ سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، کیونکہ بیماری میں ہر کوئی صدقہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی کس طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ہماری تکلیف کٹ جائے، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر میں اس کو انویسٹ کر دوں تو زیادہ منافع ہوگا، تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ اگر میں نے یہ دے دیا تو کم ہو جائے گا؟ نہیں، صدقہ کرنا تو اللہ سے تجارت کرنا ہے، جس سے مال بڑھتا ہے اور منافع ہی منافع ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق دے تاکہ دنیا اور آخرت میں منافع کما سکیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔